صدر مملکت آصف علی زرداری نے افغانستان کی جانب سے جارحیت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے قومی مفادات، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر پر کسی بھی متنازع یا گمراہ کن موقف کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ بھارت کی جانب سے کشمیر سے متعلق ہر غیر قانونی دعویٰ عالمی قانون اور اقوام متحدہ قراردادوں کے منافی ہے۔ صدر پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان قیادت نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی سے منہ موڑ کر تاریخ اور امت دونوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ عبوری افغان حکومت کی سرزمین سے فتنہ الخوارج کے حملے اقوام متحدہ کی رپورٹوں سے بھی ثابت شدہ حقیقت ہے۔ صدر زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے گڑھ چھوڑ سے پاکستان کے شہری اور سیکورٹی اہلکار نشانہ بن رہے ہیں۔ افغان قیادت پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان خطے کے امن اور استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مشترکہ ذمہ داری ہے، کسی ایک ملک پر اس کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ پاکستان نے 4 دہائیوں تک افغان عوام کی میزبانی کر کے اسلام حکومت اور اچھی ہمسائیگی کی مثال قائم کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ امن کی بحالی کے ساتھ افغان شہریوں کی باعزت واپسی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ پاکستان افغان عوام کی تعلیمی اور انسانی ضروریات کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان اپنی قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دوسری طرف چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ افغان حکام علاقائی امن کے مفاد میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ افغان فورسز کی بلا اشتہار جارحیت علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاک فوج نے عزم، تحمل اور پیشہ ورانہ مہارت سے افغان فوج کے حملے کا جواب دیا ہے۔ ٹی پی پی چیئرمین نے کہا کہ دہشت گردی گروہ پورے خطے کے امن اور مستقبل کے لیے خطرہ ہیں۔ افغان فورسز کی بلا اشتہار جارحیت خوشحالی کی اجتماعی کوششوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ پاکستانی شہریوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں ہماری فوج کے مانند طاقتور اور بہادر فوج کہیں نہیں ہے۔ ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ افغان طالبان کے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان نے 50 سال تک افغانیوں کو اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ جب ان پر برا وقت آیا تھا تو یہ پاکستان میں آ کر آباد ہوئے۔ شہریوں نے کہا کہ افغان ہمارے ساتھ کھڑے تھے مگر اب ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہ ہوں تو اس سے زیادہ سخت جواب دیا جائے۔ ہم مکمل طور پر اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاک فوج کے جوان ہمارے بچے، ہماری جان ہے، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہم کمزور نہیں، ہر قسم کا جواب دے سکتے ہیں اور ہم نے دیا ہے۔ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی افغان ہے۔ جب ان پر برا وقت آیا تھا تو یہ پاکستان میں آ کر آباد ہوئے۔ حقیقت یہ کہ ہم نے انہیں 50 سال پناہ دی مگر اب یہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری فوج بہادر اور نڈر ہے، یہ ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ پاکستانی شہریوں نے کہا کہ افغانستان سے ایک بار حملہ ہوا تو پاک فوج نے کچھ نہیں کہا، دوسری بار حملے کا جواب دیا گیا۔ بھارت افغانوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ افغان مہاجرین کو جلد از جلد پاکستان سے نکالا جائے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی اس خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے بیانات میں سے واضح ہے کہ پاکستان اب مزید مصلحت پسندی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان نے دہائیوں تک افغان عوام کی میزبانی کی، انہیں اپنے ملک میں جگہ دی مگر افسوس کہ آج اس زمین سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ افغان فورسز کی بلا اشتہار جارحیت اس بات کا ثبوت ہے کہ کابل حکومت داخلی دباؤ اور بیرونی اثرات کے تحت ایسے اقدامات کر رہی ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہیں۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے گٹھ جوڑ کا ذکر کوئی سیاسی نعرہ نہیں بلکہ ایک زمینی حقیقت ہے جس کے ثبوت عالمی رپورٹس میں بھی مل چکے ہیں۔ پاکستان اب اپنی قومی خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم نظر آ رہا ہے۔ جس طرح پاک فوج نے حالیہ حملوں کا جواب دیا ہے، اس نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان کمزور نہیں بلکہ ایک مضبوط دفاعی قوت ہے۔ پاکستان عوام اپنی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی اس بات کی علامت ہے کہ قوم متحد ہے اور کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کے لیے یہی وقت ہے کہ وہ اپنی پالیسیاں اثر نو ترتیب دے، دہشت گرد گروہوں کے خلاف
खिलाफ अमली इकदामात करे और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे से खुद को अलग कर ले, क्योंकि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरा खित्ता एक नई जंग की लपेट में आ सकता है। और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शाजिया अहमद सिद्दीकी, नवाइस इन डिजिटल, कराची।